رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کا تعارف۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس کا نام الانعام مویشی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مشرکین کے ان باطل عقائد کا ذکر کیا گیا ہے جن کے تحت وہ مخصوص جانوروں کو حرام اور حلال قرار دیتے تھے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت پر روشنی ڈالتی ہے اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیتی ہے۔ یہ سورت ایک ہی نشست میں نازل ہوئی جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، مختلف انبیاء کی دعوت، حلال و حرام کے احکام اور ایمان اور عقیدے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام کا خلاصہ۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے عقائد کا رد کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور ساری مخلوقات اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سکھایا گیا کہ کس طرح ایک سلیم الفطرت انسان شرک کو رد کر کے توحید کو قبول کرتا ہے۔ کفار کے انکار آخرت کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگوں کو جنت اور ظالموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شرعی احکام کے تحت مشرکین کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کی تردید کی گئی، خاص طور پر جانوروں کے متعلق جو وہ اپنی مرضی سے حلال یا حرام قرار دیتے تھے۔ بتایا گیا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ مخالفین کی سازشوں سے نہ گھبرائیں، دین پر ثابت قدم رہیں اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔